غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ. روحانی بیٹے ہیں غوث پاک کے. روحانی بیٹے کیسے ہیں وہ بھی آپ کو بتلاتا ہوں، پہلے بات سمجھ لیں. سرکار محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ ایک دن مراقبے میں بیٹھے. اللہ نے آپ کو صاحب کشف و کرامت، صاحب مراقبہ بنایا. سرکار محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر مراقبہ کر رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے. مراقبے میں بیٹھے ایک دن دیکھا کہ حضرت غریب نواز کا کیا مقام ہے. جیسے ہی غریب نواز کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے آپ نے مراقبے میں دیکھا تو سجدے میں گر گئے. کہا اے اللہ تو نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اتنا بڑا مقام عطا کیا. پھر اس کے بعد آپ نے حضرت سیدنا معروف کرقی کا مقام دیکھا، حضرت جنید بغدادی کا مقام دیکھا، حضرت سری سقطی کا مقام دیکھا، حضرت سیدنا داؤد طائی کا مقام دیکھا. آپ ایک کے بعد ایک اللہ کے دربار میں سجدے شکر ادا کرتے گئے. حضرت شہاب الدین عمر سہروردی کا مقام دیکھا، سجدے میں گر گئے. اب تمام بزرگوں کے مقامات وہ منازل درجات دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں خیال ہوا سردار اولیاء پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، سرکار غوث پاک کا مقام دیکھوں. تو غوث پاک کا مقام دیکھنے کے لیے آپ کے روحانی بیٹے حضرت محی الدین ابن عربی مراقبے میں تشریف لے گئے اور مراقبہ کر کر آپ نے اپنے غوث پاک ولیوں کے سردار کا مقام دیکھنا چاہا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ غوث پاک کا مقام نظر ہی نہیں آ رہا ہے. بڑے پریشان ہو گئے، بولے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ خطا ہو رہی ہے. پھر سے آپ نے مراقبہ توڑا، پھر سے مراقبہ کیے، پھر سے مراقبہ جب دیکھنا چاہا تو دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی غوث پاک کا مقام نظر نہیں آ رہا ہے. پھر پریشان ہوئے، آپ نے چاہا کہ پھر ایک بار دیکھوں. 3 بار آپ نے کوشش کی، غوث پاک کا مقام نظر نہیں آیا. چوتھی بار کوشش کی، 10ویں بار کوشش کی، 15 بار کوشش کی، 17 مرتبہ مراقبہ توڑتے گئے، کرتے گئے، توڑتے گئے، کرتے گئے تاکہ غوث پاک کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے دیکھ لوں. مگر ہر بار پریشان ہو گئے، ہر بار فکر میں مبتلا ہو گئے کہ مجھے غوث اعظم کا مقام نظر کیوں نہیں آ رہا ہے. لاکھ کوششوں کے بعد جب آپ پریشانی کے عالم میں بستر پر لیٹے آپ کو نیند لگ جاتی ہے تو سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور لا کر فرماتے بیٹا محی الدین تم ہمارا مقام نہیں دیکھ سکتے کیونکہ میرے بچے جہاں تمہاری ولایت کی انتہا ہوتی ہے اس سے کروڑوں میل آگے ہماری ولایت کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ نے غوث پاک کو یہ مقام عطا کیا. شیخ محی الدین سرکار اس زمانے کے ولی سرکار غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ. سرکار محی الدین ابن عربی کیسے روحانی بیٹے ہیں ذرا یہ بھی سن لیں، آپ کو پتا چلے کون ہیں جو غوث پاک کے مقام کو مراقبے میں نہیں دیکھ سکے. کیا شان ہے غوث پاک کی. سرکار محی الدین ابن عربی کے والد سرکار غوث پاک کے دربار میں بیٹھا کرتے تھے. ہر روز آپ کی مجلس میں، آپ کی خدمت میں، آپ کی صحبت میں رہا کرتے تھے. لیکن ایک دن سرکار محی الدین ابن عربی کے والد بزرگوار سرکار غوث پاک کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، چہرے کے آثار پورے فکر سے لبریز ہیں، مایوسی چہرے پر چھائی ہوئی ہے، بڑے ٹینشن میں ہے. غوث پاک سرکار نے آپ کو پوچھا کیا بات ہے، کس چیز نے تمہیں فکر میں مبتلا کر دیا، کس چیز نے تمہارے چہرے پر مایوسی چھایا ہے. تو حضرت غوث پاک کے دربار میں محی الدین ابن عربی کے والد کہتے ہیں سرکار اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، آپ کے صدقے سے اللہ نے ولایت کا یہ مقام، اللہ نے اپنے قرب کی وہ منزلیں مجھے عطا کی ہے. لیکن سرکار میں جب میدان میں بچوں کو کھیلتا دیکھتا ہوں تو میرا دل تڑپ جاتا ہے کیونکہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے. لیکن میں رب کی بارگاہ میں بارہا گزارش کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، مجھے ایک بیٹا عطا کر دے. سرکار مجھے اب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، میری شادی ہو کے قریب 20 سال ہو چکے ہیں، اب تک مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی. غوث پاک سرکار کو دیکھا نہ گیا کہ
اس کو جو ہے مایوسی نے گھیرا ہو تو غوث پاک سرکار نے کہا اٹھ کر کھڑے ہو جائیے. سرکار محی الدین ابن عربی کے والد اٹھ کر کھڑے ہو گئے. غوث پاک سرکار بھی کھڑے ہو گئے. غوث پاک نے ان سے کہا کہ میری پیٹھ سے اپنی پیٹھ لگا دو, میری پشت سے اپنی پشت لگاؤ. جب سرکار غوث پاک کی پیٹھ سے محی الدین ابن عربی اپنی کے والد اپنی پیٹھ لگاتے ہیں تو حضرت غوث پاک ہاتھ اٹھا کر رب کے دربار میں کہتے ہیں اللہ میری پشت میں اب جو آنے والا بیٹا ہے اسے میری پشت سے نکال کر ان کی پشت میں منتقل فرما دے. بس گزارش کرنا ہی تھا, اللہ نے محی الدین ابن عربی کو ان کی پشت میں منتقل فرما دیا. سرکار غوث پاک کے بیٹے ہیں, دعا سے آپ نے ابن عربی کے پیٹ میں آپ منتقل ہوئے, سرکار عربی کے پیٹ میں آپ منتقل ہوئے, اور پھر اس کے بعد آپ محی الدین ابن عربی کے نام سے دنیا میں جلوگر ہوئے. پیارے بزرگوں اور دوستو, اسی لیے آپ کو غوث پاک کا روحانی بیٹا کہا جاتا ہے. جو غوث پاک کا روحانی بیٹا ہو وہ مراقبہ کر کے خود غوث پاک کا مقام نہ دیکھ سکے تو آپ اندازہ کیجئے کہ غوث پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا. دوستو غوث پاک کو چھپی نہیں پکارا جاتا ہے. خدائے رب ذوالجلال کی قسم, اللہ نے ہر بلا اور مصیبت کا رد بنا کر, ہر رنج و علم آفات کا توڑ بنا کر, ہر پریشانی دکھ اور مصیبت کا توڑ بنا کر اللہ نے سرکار غوث پاک کو پیدا فرمایا ہے, غوث پاک کو پیدا فرمایا ہے. اسی لیے دوستو 11ویں چپ نہیں کی جاتی ہے. جس گھر میں 11ویں ہوتی ہے خدا کی قسم وہاں غوث پاک کی آمد ہوتی ہے. وہاں غوث پاک کی, ذرا زور سے بولے اور ذرا زور سے بولے, وہاں غوث پاک تشریف لاتے ہیں. وہاں غوث پاک کی آمد ہوتی ہے جس گھر میں سچے دل سے غوث پاک کی 11ویں ہوتی ہے.